ہم سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں اور وقت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں. اور میرے ساتھ یہاں پر نکالیے ٹاپک. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے, بڑا ہی پاورفل ہے. اور آج میں آپ کو ٹیچنگ نہیں دینے والا, آج میں آپ کے ساتھ پریچنگ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں. ہاللیلویا. میرے ساتھ پڑھنے میں مدد کیجیے. کیا لکھا ہے جی؟ دا لارڈز ایرو آف وکٹری. اردو میں پڑھیں گے خداوند کا فتح کا تیر. سب بولیں فتح کا تیر. اور ہندی میں لکھا ہوا ہے یہووا کا وجے کا تیر. تو یہووا کے وجے کا تیر, خداوند کی فتح کا تیر, اور لارڈز وکٹری, لارڈز ایرو آف وکٹری. تو آج میں آپ کو یہ بتانا والا ہوں کہ ہم سب جنگ میں ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پاسٹر جی میری زندگی میں تو بہت سکون ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, کوئی ہلچل نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا ہم سب حالت جنگ میں ہیں. اور یہ جنگ روحانی ہے, یہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے. اور یہ سوتے ہوئے بھی پربھو ہمارے لیے جنگ کرتا ہے, اور ہم کئی دفعہ سوتے میں بھی جنگ کرتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. اب جنگ ہوتی ہے ہتھیاروں سے. آپ سب کے لیے آج یہ میسج ہونے والا ہے, دھیان سے سنیے گا. میں بہت فاسٹ بھی جانے والا ہوں, اور یہ میسج کو اگر آپ گرپ نہیں کریں گے نا تو آپ اس طرح برکت نہیں پائیں گے. تو جنگ ہوتی ہے ہتھیاروں سے, اور ہتھیار کون سے؟ جو ہمیں بائبل میں ملتے ہیں. ہاللیلویا. تو جب دشمن آپ کا ایک ہی ہے اور اس کا نام ابلیس ہے, تو پھر ہتھیار بھی ہمیں جو ہے نا وہ خدا دیتا ہے بائبل میں سے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو بائبل میں 2 قسم کے تیروں کا ذکر. آج ہم ایک تیر کے بارے میں سیکھنے والے ہیں, اور یہ نارمل تیر نہیں ہے, یہ ہے خداوند کا فتح کا تیر, یہ ہے یہووا کا تیر ہے, اور یہ وجے کا تیر ہے. ہاللیلویا. یہ ایک ایسا تیر ہے جو یہووا دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ تیر نہیں ہے جو تسی چلان دے, پاشا بڑا تیر چلایا ہے وہ بندے نے, یہ وہ والا تیر نہیں ہے. یہ وہ والا تیر بھی نہیں ہے جو نشانے والا تیر ہے. نو نو نو, یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تیر ہے, کیونکہ یہ یہووا کا تیر ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کا تیر ہے, یہ خدا کی مرضی سے چلتا ہے, اور یہ خدا کے ساری انسٹرکشنز فالو کریں گے تو اس تیر کو چلا سکتے ہیں آپ, ورنہ نہیں. اس تیر کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ یہ تیر کیا ہے. تو بائبل میں ایک اور تیر کا بھی ذکر ہے, اور وہ ابلیس کے تیر ہیں. وہ کون سے تیر ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے افسیوں, ایفیشینز. پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیوں کے نام, اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم پڑھیں گے. ایفیشینز چیپٹر 6 ورس 16. افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. آمین. سب بولے آمین. اور اس ورس کو ہم ہندی میں بھی پڑھیں گے. اور ان سب کے ساتھ وشواس کی ڈھال لے کر استھر رہو, جس سے تم اس دشت کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. آپ یہ شیلڈ سمجھتے ہیں نا, آپ وہ جو پروٹیکشن ہوتی ہے پوری جنگ میں, ایک ہاتھ میں شیلڈ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو سپر ہے, یہ جو شیلڈ ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ روز ہم پر ایرو پھینک رہا ہے. پتہ ہے آپ کو, روز وہ تیر چلاتا ہے, اور وہ تیر نارمل تیر نہیں ہے, وہ ہے جلتے ہوئے تیر. بولیں جلتے ہوئے تیر. اور جلتا ہوا تیر جنگوں میں یوز ہوتا تھا. پتہ ہے آپ کو, ایک جلتا ہوا تیر یوں آتا تھا, اس کو آگ لگا کر بھیجتے تھے, اور وہ جہاں گرتا تھا وہاں پر آگ لگا دیتا تھا. جلتے ہوئے تیر بہت خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ تیر ہوتا ہے, ایک تو وہ ویسے ہی نقصان دیتا ہے, دوسرا وہ آگ کو بھی پھیلا دیتا ہے. جہاں گرے گا وہاں آگ لگائے گا, یہ اس کی فطرت ہے اس تیر کی. لیکن آج سارے جلتے تیر بجھنے والے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آج ہم ایک ہی تیر چھوڑیں گے, اور وہ یہووا کی وجے کا تیر ہے, وہ خدا کی فتح کا تیر ہے, وہ کوئی نارمل تیر نہیں ہے. ہاللیلویا. پاسٹر جی میں تے بہت ماڑا ہاں, میں تے بہت ماڑی ہاں, میرے کو تے تیلا بھی نہیں چکیا جاندہ, میں کیسے یہ کام کروں گا؟ آج خدا کا کلام آپ سے یہ کام کروائے گا. ہاللیلویا. اور آج ہم یہاں سے خاص
बरकत और विजय को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो बाइबल में ना देखें, जो स्टोरीज होती है ना, ये रियल स्टोरीज हैं। कई दफ़ा हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम बड़ी बड़ी गहरी बातें पढ़ जाते हैं, लेकिन सानू समझ कोई नहीं आती। तो बाइबल में जितनी कहानियां लिखी हैं, सबसे पहली कि वो सच्ची कहानियां हैं और वो खुदा का कलमा है जो उसके मुंह से निकलता है, और वो अगर बाइबल में है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। तो आज हम एक कहानी के ऊपर एक स्टिक करेंगे, एक कहानी को लेकर चलेंगे और उसमें इस विजय की तीर का जिक्र है, और देखते हैं खुदा आज हमसे क्या बात करता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा, 2 किंग्स, उसका 13वां अध्याय, 13वां बाब, 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी का जिक्र है, एक बादशाह का जिक्र है, उसकी फैमिली का जिक्र है, और खुदा की खादमा से मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ने में मेरी मदद करें। हाँ जी, पढ़िए जी। और यहोआखज अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे सामरिया में दफन किया, और उसका बेटा यहोआज उसकी जगह बादशाह हुआ। तो ये ना बाइबल में आपको पता है ये बड़ा मुश्किल होता है समझना और याद रखना, कौन किसका बेटा, कौन किसका बादशाह होता है ना, कई दफा बड़ा मुश्किल होता है। यार छड्डो यार, सानू की है, कौन किसका बच्चा है, हमें क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। कौन किसका बच्चा है, उसका बाप कौन था और उसका बाप करता क्या था, ये बाइबल साफ बताती है। अगर बाइबल में कोई नुक्ता भी है ना, उसका भी कोई ना कोई मतलब है। आमीन। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि यहोआखज अपने बाप दादा के साथ सो गया, यानी कि वो मर गया, और उसको उन्होंने दफन किया सामरिया में, और उसका एक बेटा हुआ और उसका नाम क्या था, योआस, और वो बादशाह हुआ। किसका, इस्राएल का वो बादशाह बना। आगे बढ़िए 10वीं आयत। और शायद यहूदा यहोआस के 37वें बरस यहोआखज का बेटा यहोआस सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस सल्तनत की। 16 बरस तक उसकी किंगडम रही, इस बादशाह की, जिसकी आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है यहोआस। बोले यहोआस, नाम याद रखें क्योंकि बार बार आने वाला है। यहोआस, हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा, यहोआस, यहोआस है, ठीक है। आगे बढ़िए जी, 11वीं आयत पढ़िए। और उसने खुदावन की नजर में बदी की। हाँ जी, उसने खुदावंद की नजर में बदी की। शायद आपको लगता है कि नहीं मैं तो काम ठीक कर रहा हूं, इट्स ओके, लेकिन खुदावंद की नजर में जो काम गलत है वो गलत है। हालेलुया। और उसने खुदावंद की लेकिन जो खुदावंद की नजर है ना, वो आपकी नजर नहीं है। खुदावंद की नजर जो है ना, वो ये बाइबल है। जो चीज बाइबल में गलत है वो खुदावंद की नजर में भी गलत है। आमीन। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की। फिर क्या हुआ जी, और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज ना आया, और बल्कि उन्हीं पर चलता रहा, और उन्हीं पर चलता रहा। बहुत से लोग हैं आज गुनाह की राह पर चल रहे हैं, चल पड़े हैं, बल्कि मैं चल नहीं रहे, मैं तो कहता हूं भाग रहे हैं। और जो भाग रहे हैं वो मुंह के बल गिरते हैं। अजीजों, आज खुदावंद उन लोगों से कलाम करने वाला है जो गुनाह की राह पर चल रहे हैं, बल्कि में भाग रहे हैं। खुदावंद उनकी डायरेक्शन को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। तो बाइबल यहां पे हमें साफ बताती है कि अगर आपके बाप दादा ने गलत किया है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो टेंडेंसी है वो गलत काम करने की। ये बाइबल बताती है ऑटोमेटिकली। अगर आपके बाप दादा ने गुनाह किया है तो बाइबल ये बताती है ऑटोमेटिकली आप भी गुनाह करोगे। ये बाइबल का कल्चर है, ये बाइबल बताती है। जो बाप ने किया है वो बेटा भी करता है, ये बाइबल बताती है। लेकिन खुदा आज सिचुएशन को बदलने वाला है। आज बहुत से लोग गुनाह में, प्रॉब्लम में, पता है क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई बाप दादा के गुनाह को अभी तक अपने सीने में लिए जी रहा है। आज हमें जनरेशनल कर्सेस से अपने आप को अलग करना है यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत से लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं जाता हूं उस प्रॉब्लम की जड़ तक। मैं कहता हूं अपने बाप के बारे में बताओ, अपनी मां के बारे में बताओ। कहते हैं ये चंगा पादरी इंटरव्यू लेना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, प्रॉब्लम इज नॉट यू। प्रॉब्लम यह है कि तुम किस बीज से आए हो। तुम्हारा बाप हिंदू था क्या? तुम्हारा बाप क्या मुसलमान था? तुम्हारा बाप
کیا کرتا تھا. پھر آہستہ 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 جب جیسے جیسے ڈگ ڈاؤن ہوتی جاتی ہیں چیزیں, پتہ لگتا ہے ہاں پاسٹر جی مجھے یاد آ گیا, میرا پیو تو چلے کرتا سی, وہ تو مزاروں پر جاتا تھا, وہ تو جادو کراتا تھا, ہاں میرا دادا یہ کرتا تھا, کالے بکرے دیتے تھے, صدقے دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آج اگر آپ کے جیون میں کوئی پرابلم ہے نا, تو یاد رکھیں کوئی نہ کوئی غلطی آپ کے باپ اور آپ کے دادا نے کی ہے, جس کی آپ جو ہے نا وہ پھل کاٹ رہے ہو. آج وقت ہے یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو ان سارے باپ داداؤں کی لعنتوں سے کٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے یسوع مسیح کے نام سے. اور خداوند آج یہ کام کرے گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ برکت نہیں پا سکتے. آپ وقتی طور کے لیے اس پرابلم سے نکل آئیں گے, پھر چلے جائیں گے. پیٹرن ایک بائبل ہمیں بتاتی ہے. اگر آپ ایک گندی چیز کر رہے ہیں نا, تو آپ اپنا پیٹرن دیکھ لیں, آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی یہ کام کرتا ہوگا. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں نا گندی, اشلیل فلمیں دیکھ رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کھود کے نکال لیں, کوئی نہ کوئی آپ کے خون, جس کا آپ کا خون ہے نا, جس کے آپ کے اندر ہے, وہ کوئی نہ کوئی یہ کام ضرور کرتا ہوگا. اور زیادہ تر بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا باپ کی طرف سے آتی ہیں. اگر باپ آپ کا بلیسڈ ہے, ہسبینڈ آپ کا بلیسڈ ہے, تو بچے آٹومیٹکلی بلیسڈ ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے, کیونکہ وہ بیج مبارک ہو جاتا ہے خدا کے جلال کے لیے. آپ کو چرچ سمجھ آ رہا ہے میسج؟ آمین. یہ میں بیس بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پھر تیر چلانے کا ایسے مزہ نہیں آئے گا, سمجھ بھی نہیں آئے گا. پہلے ان بلڈ لائن کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑے بڑے بادشاہ گناہوں میں گرے ہوئے ہیں, تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. اور میرے ساتھ نکالیے, پڑھیے دوسری اور تیسری آیت پڑھیے, اور اس سے پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا, اسی باب کی 13ویں باب کی, دوسرا راجا 13ویں باب کی دوسری اور تیسری آیت پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کہاں سے گناہ, یہ پاپ چل کہاں سے رہا ہے. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی پیروی کی, جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا. یہ بار بار آپ نے سنا, یہ نبات کے بیٹے یربام, یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے. یہ اس کی بلڈ لائن چل رہی تھی گناہ کی. اس نے بھی گناہ کیا, اسرائیل سے بھی گناہ کرایا, بت پرستی کی اس نے, بائبل بتاتی ہے. پیگنزم کو اس نے بڑھایا اور بائبل کے خدا کو ناراض کیا, اور وہی چیزوں پر باقی لوگ بھی چلنا شروع ہو گئے. اور یہ دیکھ لیں, اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے, اس کا نام بار بار بائبل دیتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ برکت کا کام کریں گے, لوگ آپ کا نام یاد رکھیں گے. اگر آپ گناہ کریں گے, لوگ پھر بھی آپ کا نام یاد رکھیں گے کہ وہ شخص اتنا گنہگار تھا. آگے بڑھیے جی. پھر اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا, اور اس نے ان کو بار بار شایرام, عزائیل اور عزائیل کے بیٹے بن حدد کے قابو میں کر دیا. اب جب گناہ پربھو دیکھتا ہے نا, سب سے پہلی بات ہے پربھو چینج نہیں ہو گیا. ایک تو ہم جو بائبل پڑھتے ہیں نا, میں پوچھتا ہوں بیٹا آج کیا پڑھا ہے؟ پاسٹر جی میں نے بھجن سہیتا پڑھا ہے, میں نے انجیل پڑھی ہے, میں نے ایزی جو بکس ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہو. تو یہ کون پڑھے گا بائبل کی باتیں؟ یہاں پر یہوہ صاف بتا رہا ہے کہ خداوند کا غصہ بنی اسرائیل قوم پر بھڑکا ہے. وہ پاپ کو نہیں دیکھ سکتا, اور وہ چینج نہیں ہوا ہے. وہ آج بھی پاپ کو نہیں دیکھ سکتا. جب وہ آپ کے جیون میں باپ دادا کی غلطیاں دیکھتا ہے, اس کا غصہ بھڑکتا ہے. عزیزوں, آج خداوند کا جو غصہ ہے وہ یسوع مسیح کی شکل میں وہ رحم بن جاتا ہے. ہاللیلویا. آج اس چیز کو سمجھیں آپ, لیکن خدا تبدیل نہیں ہو گیا ہے. خدا آج بھی غصہ کرنا جانتا ہے. جب آپ ہر چیز جانتے بوجھتے پاپ میں گرتے ہیں, تو پربھو ناراض ہوتا ہے اور اس کا غصہ آپ کے اوپر بھڑکتا ہے. اور بھڑک کے اس نے کیا کیا؟ بار بار لکھا ہوا ہے, بار بار وہ شاہ ارام یعنی کہ آج کل وہ سیریا ہے, وہ سیرینز کے ہاتھوں میں بار بار اسرائیل کو دے دیتا تھا. وہ جنگ لڑتے تھے پھر ہارتے تھے, وہ لڑتے تھے اور پھر ہارتے تھے, اور یہی کلچر چل رہا تھا اسرائیل میں. اسرائیلی بہت دکھی تھے. اس سچویشن کے اندر اگر کوئی کام آیا تو وہ ایک مرد خدا کام آیا, اور آج ہم اس کی سٹوری سننے والے ہیں. ہاللیلویا. اور کوئی بتا سکتا ہے اس مرد خدا کا نام کیا تھا؟ اس کا نام الیشا نبی تھا. ہاللیلویا. تو ہمارے اس سٹوری کا جو ہیرو ہے نا, اس کا نام ہے الیشا, پروفیٹ الیشا. زبردست خدا کا خادم, مرد خدا. اس کو بائبل نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے, مرد خدا, مین آف گاڈ. ہاللیلویا.
تو اب سچویشن آپ نے دیکھ لی ہے. بادشاہ ہے کسی کام کا نہیں, بادشاہ ہے مجبور ہے, شکست پہ شکست کھا رہا ہے. آپ اپنے اپنے گھر میں بادشاہ ہی ہیں, شہزادے ہی ہیں, لیکن کیا فائدہ ہے؟ روز ٹھڈے کھا رہے ہیں, روز دکھ اٹھا رہے ہیں, روز منہ کے بل گر رہے ہیں, روز گناہ کر رہے ہیں, روز ادھار مانگ رہے ہیں. چنگے بادشاہ ہو تسی, اتنی مشکل میں ہو آپ. آج خداوند آپ کو نکالنے والا ہے ساری مشکلوں سے. ہاللیلویا. لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود, اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے باوجود, وہ ایک مرد خدا کے پاس آیا ہے ہیلپ مانگنے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا اس کے تھرو بات کرتا ہے. جب بھی ہم اپنے اون پر پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, ہم منہ کے بل کھائیں گے. پرابلم سب کو آتی ہے, آپ کو پتا ہے مجھے بھی آتی ہے. میری پرابلمز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, چھوٹی پرابلمز نہیں ہوتی. آپ لوگوں کی پرابلمز کچھ نہیں ہے جو میری پرابلمز ہیں. پھر میں بھی بڑے خادموں کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں, اور پھر خدا رہائی بخشتا ہے, خدا ڈائریکشن دیتا ہے. ہاللیلویا. آج آپ کو ڈائریکشن بھی ملنے والی ہے, آپ کو ایک دشا ملنے والی ہے, آپ کو زور ملنے والا ہے, آپ کو بل ملنے والا ہے. خداوند آپ کو یہاں سے, یہ دروازے سے وجے کر کے باہر لے کر جائے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اب وہ بادشاہ آیا ہے الیشا کے پاس. تو میرے ساتھ پڑھیے جی, 14ویں ورس پڑھیں گے اسی باب کی, دوسرا کنگ اور 13ویں باب کی 14 ورس پڑھیے جی. وہ الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا. جس سے وہ مر گیا. یعنی کہ دیکھیں یہاں پر اس کا مطلب بائبل میں یہ ہے کہ اس مرض سے وہ مر گیا تھا ان فیوچر, لیکن ابھی وہ زندہ ہے. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ اور الیشا کو وہ روگ لگا جس سے اس کی مرتیو ہونے پر تھی. تو دیکھا اب اردو میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ مر ہی گیا ہے, لیکن آپ ہندی پڑھیں, آپ انگلش کی بائبل پڑھیں, تو بعد میں وہ مرا تھا, لیکن وہ اسی بیماری کی وجہ سے مرا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار تھا. تو اب وہ مرنے کو تھا, یعنی کہ وہ کمزور تھا, وہ مرنے کو تھا, لیکن پھر بھی وہ ہیلپ کر رہا ہے اور خدا کا کلام اس تک پہنچا رہا ہے. اب کیا ہوا جی؟ اس کے پاس آیا اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا, اے میرے باپ, اے میرے باپ, اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. ہاللیلویا. اور الیشا نے اس سے بس رک جائیے. دیکھیے اس کو پتا تھا کہ مجھے اس پرابلم سے, یہ جو میں بار بار شکست کھاتا ہوں سیریا سے, یہ جو بار بار میرے اوپر چڑھائی ہوتی ہے, اور اسرائیل کے لوگ دکھ میں ہیں, میں دکھ میں ہوں, میری سلطنت دکھ میں ہے, مجھے ایک ہی بندہ نکال سکتا ہے اور وہ ہے الیشا, کیونکہ خدا اس سے بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پرابلم میں ہوں گے نا, آپ کو صرف اور صرف خدا کا کلام ہی پرابلم میں سے نکالے گا, اور اس کلام کو کوئی نہ کوئی آپ تک لے کے آنے والا ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کا الیشا بن جاتا ہے. وہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد خدا بھی ہو سکتا ہے, وہ خاتون خدا بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ آپ کی جیون میں ایک پروفیٹک ورڈ لے کر آتا ہے, وہ الیشا بن جاتا ہے آپ کا. ہاللیلویا. اور وہ جب اس نے اپنے ہی اس شخص کی حالت دیکھی کہ وہ تو خود مرنے والا ہے, اس کو تو خود, وہ تو جانے والا ہے, پتہ نہیں کب مر جائے گا, تو وہ کیا ہوا؟ وہ اس کے اوپر رو کر کہنے لگا, اے میرے باپ, اے میرے باپ, اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. تو اس نے اس کو باپ مانا ہے, الیشا کو. ایک بادشاہ نے اپنے ٹائٹل کی اس نے فکر نہیں کی کہ میں تو بادشاہ ہوں, میں کسی کو باپ کیوں بناؤں. اس نے اس کو اسپرچل باپ مان لیا ہے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جیون میں کوئی روحانی باپ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بنا لیں یسوع مسیح کے نام سے, اگر نہیں ہے تو مانگ لیں یسوع مسیح کے نام سے, کیونکہ آپ کے جیون میں الیشا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ الیشا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے جیون میں ایلیا بھی ضروری ہے. ہاللیلویا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بلیسنگ آئے اور سارے کام ہو اور خدا کی خدمت پورے طریقے سے ہو, تو روحانی باپ آپ کے جیون میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں نہیں بتاتا, یہ بائبل بتاتی ہے. اور وہ اس کو کہتا ہے, اے میرے باپ, اے میرے باپ, اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. یہ ایک نیا ٹائٹل ہے جو بائبل میں الیشا کو ملا ہے. پہلے اس کو مرد خدا کہا گیا, اور پھر اس کو کہا گیا اسرائیل کے رتھ یعنی کہ چیریٹ, جو گھوڑے کے پیچھے ہوتے ہیں, اور اس کو کہا گیا کہ تو اسرائیل کا رتھ ہے. ہاللیلویا. یعنی کہ تیرے اوپر رکھ کر ہم جنگ کرتے ہیں, تیرے وسیلے ہم جنگوں کو جیتتے ہیں. ہاللیلویا. اور اس کا سوار جو اس رتھ کے اوپر, جو اس چیریٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں لوگ,
وہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ جنگجو ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے گھوڑا کیسے چلانا ہے, اور گھوڑا بھی چلانا ہے اور ساتھ ساتھ جنگ بھی کرنی ہے. ہاللیلویا. تو جو بیسٹ سولجر ہوتے تھے نا, وہ رتھ کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, پتا آپ کو, رتھ پہ سوار ہوتے تھے, اور یہ ٹائٹل اس کو ملا ہے کہ تو اسرائیل کا رتھ ہے, تو اسرائیل کا سوار ہے. ہاللیلویا. آج خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے, آج خدا آپ کو ٹائٹل دینے والا ہے, اسپرچل ٹائٹلز دینے والا ہے. آج خداوند آپ کی اسپرچولیٹی کو بڑھانے والا ہے. یہ ہم جنگ کرنے والے ہیں, سنیں میری بات. جنگ کے اندر جس کا کام ہوتا ہے نا, وہ وہی کام کرتا ہے. جو رتھ چلاتا ہے وہ رتھ ہی چلاتا ہے, جو تیر چلاتا ہے وہ تیر چلاتا ہے, جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے لڑتا ہے. خدا آج آپ سب کو ٹائٹل دینے والا ہے اپنی خدمت کے لیے اس جنگ کے اندر. ہاللیلویا, آمین. اور اس کے بعد کیا ہوا جی, پڑھیے جی 15ویں آیت. اور الیشا نے اس سے کہا تیر و کمان لے لے. بس یہیں رک جائیں. اور الیشا نے اس سے کہا, الیشا نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو خود مرنے والا ہوں, میں تیری مدد نہیں کر سکتا, جا کسی اور کے پاس جا. نہیں, اس نے بیماری کی حالت میں بھی, دکھ کی حالت میں بھی اس نے بادشاہ کی فریاد کو سنا. ہاللیلویا. جو سچے خدا کے خادم ہوتے ہیں نا, جو سچے خدا کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے دکھ کی پرواہ نہیں کرتے. وہ آپ کے دکھ کے اندر کود جاتے ہیں اور آپ کے دکھ کو اپنا دکھ لے لیتے ہیں, اور برڈن کے ساتھ آپ کے لیے پریئر کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور اس نے اس کو گائیڈ کیا. اور الیشا نے اس سے کہا کہ تیر و کمان لے لے. تو ساتھ والے کو بولیں تیر اور کمان لے لے. بولیں تیری مہربانی لے لے. لے لے, بولیں لے لے. تیر اور کمان لے لے. ہاللیلویا. بندہ کہے میں تیرے پاس یہاں مدد لینے آیا ہوں, تو مجھے تیر اور کمان, تو مجھے سکھائے گا کہ تیر کیسے چلاتے ہیں؟ میں بادشاہ ہوں اسرائیل کا. سن رہے میری بات؟ ہاتھی جدو کسی نے کوئی کلام دی گل سنا دے, پائی صاحب مینوں نہ تسی دسو, مینوں بہت کلام آندا ہے. ختم کہانی. پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک, میں تو الیشا نہیں ہوں. میں کہا ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, تمہاری مرضی ہے. پھر آپ کو سمجھ آئی آج آپ سے خدا کیا بات کر رہا ہے؟ چھوٹی سی بات ہم خدا کے خادموں کی برداشت نہیں کرتے تے کنڈویا بن جاندے نے. تو پھر کیسے فتح کا تیر چلائیں گے جو اس بادشاہ نے چلایا تھا؟ ہاللیلویا. وہ بادشاہ تھا, یاد رکھیں, اسرائیل کا. پھر بھی اس نے اپنے آپ کو نیچے کیا, کیونکہ اس کو پرابلم میں سے نکلنا تھا, اور اس کو پتا تھا مجھے یہی پرابلم میں سے نکال سکتا ہے. چرچ آپ کو سمجھ آ رہا ہے میسج؟ تو تیر اور کمان لے لے. اور آگے کیا لکھا ہے, اس نے کیا بولا؟ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا. واو. جیسا الیشا نے کہا فوراً اس نے وہ کام کر دیا. ایک لفظ اس نے بحث نہیں کی. اس نے کہا تیر اور کمان لے لے. لکھا ہے سو اس نے اپنے لیے تیر اور کمان لے لیا. یہ فرق ہے ہم میں اور یواس بادشاہ میں. ہم کچھ کہتے ہیں کرنے کے لیے, آپ لوگ وہ کام نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹا چرچ آؤ, ہر بلیسنگ کا راستہ چرچ میں سے ہے, لیکن آپ لوگ چرچ نہیں. بولیں 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 بولیں. ہاں, یہ تو آواز نہیں نکل دی نا. تو بھی بول, تو جو آگے بیٹھا ہے بول. نہیں آتے, بولے میں نہیں آتا. کھڑا ہو ذرا, تجھے آج میں پھر ذرا نا تیری عزت کرواؤں. کھڑے ہو ذرا, ادھر آ. یہ بچہ, اس نے پچھلے دنوں گواہی دی تھی, کسی کو یاد ہے اس کی شکل؟ اور اس کی 2 بیٹیاں ہوئی تھی, ہے نا, یاد ہے؟ تو اشتہاری ہے. لو جی, جس دن اس نے گواہی دی اس کے بعد سے غائب. 2 ہفتے یہ چرچ نہیں آیا ہے بھائی صاحب, غائب. 2 بیٹیاں خدا نے دی ہیں, کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ان سے پوچھو بیٹا جن کے اولاد نہیں ہے, کبھی ان سے پوچھو کہ کتنی بڑی بلیسنگ تمہیں خدا نے دی ہے. اسی خدا کو چھوڑ کر چرچ نہیں آتے ہیں, جواب نہیں دیتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان بچوں کا ہم کیا کریں. یہ پیارے ہیں ہمارے, لیکن ہمیں فکر ہے ان کی. اور یہ رائڈر ہے, یہ سوتا کم ہے, موٹر سائیکل پہ زیادہ ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا تو کیا سوچ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے, کہ کیا تو اس موٹر سائیکل سے خود اترے گا یا تجھے کوئی اور اتارے گا, یا تو کہیں اور پڑا ہوگا.
تجھے کیسے پتا ہے کہ تو آج موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہا ہے تو تو جا کے اپنے ہی بستر پہ سوئے گا؟ یہ گارنٹی کیسی ہے؟ یہ تو شرٹ کا بٹن تو نے بند کیا ہے، کس کی گارنٹی ہے کہ تو ہی رات کو جا کے اپنے کپڑے اتارے گا؟ کیونکہ لاشیں اپنے کپڑے خود نہیں اتارتی۔ لمحہ فکر ہے نا؟ مجھے بتائیں، ہم خدا کو حلوے کی طرح لیتے ہیں، چرچ کو، پاسٹر کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اور خدا اس کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا تیرے گناہ سے واقف ہوں پھر بھی پیار میں تجھ کو کروں۔ یہ خدا اس کی آمد و رفت میں اس کی حفاظت کرے، ہر ایکسیڈنٹ سے، ہر مخالفے سے خدا اس کو بچائے۔ ورنہ یہ رائڈرز آپ نے دیکھیں کیسے کتنی بری طرح پڑے ہوتے ہیں جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا معاف کرے، یہ بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں، کہیں تو بچتے بھی نہیں ہیں۔ تو بیٹا آج خدا آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ خدا کے گھر واپس آؤ، اور جو خدا نے برکت دی ہے، اگر آپ بیٹا برکت پاؤ گے، آپ کی آنے والی نسل بلیس ہو جائے گی یسوع کے نام سے۔ لے کر میں سامنے اس کو آیا ہوں، لیکن یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ ہاللیلویا! بجا دیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ اس نے اپنے لیے تیر اور کمان لے لیا، بولیں لے لیا، کوئی بحث نہیں کی، بولیں کوئی بحث نہیں کی، بولیں خداوند مجھے بھی یہوآس جیسا بنا دے، آمین۔ ایک پکچر دیکھیں گے یہاں پر، تیر اور کمان۔ تیر اور کمان ویسے تو سب نے ہی دیکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تیر اور کمان کی اسپیشلٹی کیا ہے، تیر کیا کام کرتا ہے، یہ کمان کیا کام کرتا ہے۔ کمان یعنی کہ جس کو بولتے ہیں ہندی میں دھنوش، دھنوش بولتے ہیں بیٹا، دھنوش، اور انگلش میں اس کو بو بولتے ہیں، اور ایرو یعنی کہ تیر، اور ہندی میں اس کو تیر بولتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو مل کر آج ہم نے استعمال کرنی ہے اسپرچولی۔ دو چیزیں ہیں، تیر اور کمان۔ تیر کمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، دھنوش کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جو دھنوش ہے، جو کمان ہے، وہ تیر کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو دونوں جب ملتے ہیں تو پھر یہ ہتھیار بنتا ہے۔ ہاللیلویا! پرابلم یہ ہے کہ یا تے تہاڈے کول تیر ہے تے یا تے کمان ہے۔ اے یار تیر تے پھڑائی ذرا، میرے کول کمان ہے، پھر آپ کسی اور کا کمان لیتے ہیں۔ تیر تے دیں یار ذرا، تیر بھی اپنا، بولیں تیر بھی اپنا، کمان بھی اپنی۔ ہاللیلویا! پھر ہتھیار بنتا ہے۔ ہاللیلویا! آمین۔ اس کو یہاں لگے رہنے دیں آپ، اور ورس کو آپ پڑھیے آگے۔ نیکسٹ سٹیپ اس نے کیا کہا؟ ابھی دیکھیں کتنا اچھا بادشاہ ہے۔ پتہ ہے کیوں اتنا اچھا ہوا ہے؟ کیونکہ مشکل میں ہے۔ جدوں تسی مشکل چ ہوندے ہو نا تو کئی دفعہ مینوں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب یہ بچہ ہے نا، اب مجھے جب اس کا فون آئے گا نا، پیسہ میری بیٹی بیمار ہے، خدا اس کو زندگی صحت دے، لیکن مجھے پتہ ہے خدا کرے گا، کیونکہ اس کو خدا نے بندے کا پتر بنانا ہے۔ تو وہ یہ کیسے بنے گا؟ جب وہاں اس کے بچوں کو کچھ ہوگا، پھر یہ یہاں پر گھٹنے ٹیک کے آپ کو نظر آئے گا۔ یہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے بیٹا، جب ہم نہیں سنتے ہیں تو خدا ایسے ہی کرتا ہے۔ تو کئی دفعہ مجھے خوشی ہوتی ہے، ہاں آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں کہہ رہا تھا نا بیٹا چرچ آ جاؤ، نہیں سنی نا، تو پہلے تو معافی مانگو خدا کی حضوری میں آ کر، اور اس کے بعد خدا ان کے لیے اس سے بھی بڑا کام کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ 16ویں آیت پڑھیے۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ پھر اس نے کہا کہ کمان پر اپنا ہاتھ رکھ، یعنی کہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ ہمارے جو یہ کمان ہے نا اور جو تیر ہیں، یہ بائبل میں کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو کمان ہے یعنی کہ جو دھنوش ہے، جو بو ہے، یہ آپ کا فیتھ ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، اور جو تیر ہے وہ خدا کے زندہ وعدے ہیں۔ ہاللیلویا! جب آپ تیر کو، خدا کے وعدوں کو لے کر آپ ایمان کے اندر ڈالتے ہو، ہاللیلویا، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کھینچ کر چھوڑتے ہو، تو پھر جا کر وہ تیر نشانے پہ لگتا ہے اور ابلیس کے کیمپ ساڑ دیتا ہے، اور فتح کا تیر وہ بن جاتا ہے۔ نیکسٹ پکچر کریں جی۔ ہمارا کام ہے تیر چلانا، بولے میرے ساتھ، ہمارا کام ہے تیر چلانا۔ یسوع کا کام ہے تیر کو نشانے پہ لگانا۔ نشانے پہ ہمارا کام نہیں ہے لگانا، یہاں پر نشانے کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی آپ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ ہمارا تو کام ہے کہ بس
تیر کو ہم نے چلانا ہے, یسوع خود بخود لے جا کر اس تیر کو وہاں فٹ کرتا ہے جہاں کے لیے وہ چھوڑا گیا ہوتا ہے. ہاللیلویا. سنیں میری بات چرچ, یہ جو خدا کے تیر ہیں یہ خدا کے وعدے. ہاللیلویا. اوہ تھینک یو جیزس. ان تیروں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہر جنگ, ہر پرابلم کے لیے الگ تیر خدا نے اس کلام میں دیا ہوا ہے. یہ کلام جو ہے یہ تیروں سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویا. آپ کا منہ بھی تیروں سے بھرا ہونا چاہیے. جب پرابلم آئے آپ کے اندر سے ٹھا 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 کر کے جو ہے نا وہ تیر نکلنے چاہیے خدا کے جلال کے لیے, اور ابلیس سے فائٹ کریں منہ کے تھرو. لیکن ہمارے تو وہ کیا ہوتی ہے, پیچھے ترکش ہوتی ہے. وہ جو جس کے اندر تیر رکھتے ہیں وہ تو ہمارے خالی ہیں, اس کے اندر تیر ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ بائبل نہیں ہے. بائبل ہے ہی نہیں. میں ابھی کتنے ہاتھ اٹھوا سکتا ہوں جو اپنی بائبل نہیں لے کر آئے, میں گارنٹی کرتا ہوں. اٹھواؤں یا رہن دیا عزت تھوڑی ہے؟ آگے والے کہہ رہے ہیں اٹھوائیں. اچھا جی چلو جی اٹھاؤ جی ہاتھ جو بائبل نہیں لے کر آیا. اٹھائیں گے نہیں نا. اب دکھاؤ, او دیکھو, لو جی واہ. کوئی پادری اپنے چرچ میں انج نہیں کرے گا یار. میرے کتنے خوش ہو رہے ہیں, پاسٹر نہیں لایا میں. تو تیر کیا چلائیں گے؟ ساتھ والے سے تیر لوگے, تیر دیں یار ذرا اپنا. یاد رکھیں عزیزوں, تیر بھی اپنا اور کمان بھی اپنی, ایمان بھی اپنا اور خدا کے وعدے بھی جو خدا نے دیے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. ہاللیلویا. کوئی آپ کے لیے تیر نہیں چلائے گا. پاسٹر آپ کے لیے تیر نہیں چلائے گا. پاسٹر آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. پاسٹر آپ کے لیے دعا کرے گا جو علیشا نے کی ہے. پھر اس نے کہا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے. اور بہت سے لوگ ہیں جو بائبل کو چھوتے تک نہیں ہیں. پورا پورا ہفتہ ہو جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آواز بڑی کم آئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے بائبل کو چھوتے تک نہیں ہے, چرچ آ کے بھی نہیں چھوتے ہیں. آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے اپنی کمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے. ہاللیلویا. اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے. ہاللیلویا. آپ کا ایمان ہے وہ اس کی کیئر کریں, وہ فیتھ ہے آپ کا, اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. خدا کا کلام کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان ہی معجزے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع نے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. ہاللیلویا. ایمان کے اندر طاقت ہے. اگر آج کام نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے. ایمان ہی تو کام کرتا ہے. یہ جتنی گواہیاں آپ نے سنی ہیں آج چرچ میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے. اس یسوع نے ان کے جیون میں کام کر دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پھر اس نے کہا ہاتھ رکھ. آگے لکھا ہے سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا. کتنا اچھا بادشاہ ہے. جو علیشا کہہ رہا ہے کوئی بحث نہیں. بولے کوئی بحث نہیں. تو پھر تسی کیوں کر دے ہو؟ بولے کوئی ڈھیٹ پن نہیں. تسی کیوں کر دے ہو؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. بجا دیں یسوع کے لیے تالیاں, اپنے لیے بھی بجا دیں. ہاللیلویا. جو علیشا کہہ رہا ہے وہ کری جا رہا ہے, کوئی بحث نہیں, کوئی ڈھیٹ پن نہیں. اس نے کہا ہاتھ رکھ, ہاتھ میں لے اس کو, ہاتھ رکھ. اس نے کہا, اس نے فوراً ہاتھ رکھا. اور اس کے بعد علیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. او ہاللیلویا. بولے ڈبل پاور. بولے ڈبل پاور, ڈبل بلیسنگ, ڈبل انائنٹنگ. یہ کام ہے خدا کے خادم کا, یہ کام ہے چرچ کا. چرچ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. آپ کے ایمان کے اوپر خدا کا خادم بھی اپنا ایمان ڈال دیتا ہے. ہاللیلویا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہوں. آپ کا ایمان ہمارا ایمان جب مکس ہو جاتا ہے, جب ایک ہو جاتا ہے, معجزہ ہو جاتا ہے. تو اس نے اس سے کہا اپنا ہاتھ میں پکڑ, تو اپنا کمان پکڑ. اور اس نے خدا کے بندے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا. کنفرمیشن دے دی, یو آر ناٹ الون, آئی ایم ود یو ان دس پرابلم. یاد رکھیں وہ مرد خدا بیمار تھا. یاد رکھیں وہ خود مرنے والا تھا, لیکن پھر بھی وہ مدد کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ ایک جو کرسچن ہے نا, یاد رکھیں میری بات, وہ دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اندیکھا کر رہے ہیں نا, سوری ٹو سے یو آر ناٹ اے کرسچن. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے, اور ان کے ساتھ ان کی, اور مدد صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے. میرے سے
روز لوگ پیسے مانگتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ایوری ڈے لوگ میرے سے پیسے مانگتے ہیں. کئیوں کی میں مدد کر پاتا ہوں, کئیوں کی نہیں کر پاتا. تو کئیوں کو میں کہتا ہوں بیٹا میں تیرے لیے دعا کروں گا, میں نے بلاک کر دیتا ہے. پاسٹر جی دعا نہیں چاہیے, کیش چاہیے, کیش. یار دعا لے لے, نہیں پاسٹر کیش چاہیے. ہاللیلویا. اور اس نے اپنے ہاتھ, علیشا نے اس کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا. اب دیکھیں, تیر بھی ہے اور کمان بھی ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. یا چلانا کتنے ہے؟ آپ کے پاس ایمان بھی ہے, آپ کے پاس خدا کا کلام بھی ہے جو تیر ہے, ایسے ہی ہے. پاسٹر جی کتنے چلانا ہے؟ کدھر جاؤں پاسٹر جی بتائیں, خدمت کرنی ہے, کہاں جاؤں؟ اوپر جاؤں, نیچے جاؤں, کہاں جاؤں؟ یو نیڈ ڈائریکشن. آپ کو ڈائریکشن چاہیے کہ یہ تیر کہاں چلانے ہیں, یہ کلام کدھر یوز کرنا ہے. غلط جگہ پر آپ اگر کلام کو جہاں یوز کرنا چاہیے وہ کلام نہیں یوز کریں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس نے کیا کہا 17ویں آیت میں, کیا لکھا پڑھیے جی. اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول. آمین. اس نے کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول. ہندی میں کیا لکھا ہے جی؟ اس نے کہا پورب کی کھڑکی کھول. پورب یعنی کہ مشرق, یعنی کہ ایسٹ ونڈو, ایسٹ ڈائریکشن کی کھڑکی کھول. تو ساتھ والے کو بولے کھڑکی کھول. بولے تو نے بند کی ہوئی ہے, تالا لگایا ہوا ہے. اچھا کئی لوگ ہیں ان کی کھڑکیاں ہی نہیں ہیں. کھڑکی پاس ہے, کھڑکی دی کی ضرورت ہے, خالی دیوار ہی کافی ہے. سانو نہیں چاہیے تھی کھڑکی, تو دیوار سے پھر مارو پھر تیر. تو خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس نے کتنے کام کروائے ہیں علیشا نے اس سے. اس نے کہا پہلے جو کمان ہے اس کو ہاتھ میں لے, پھر اس نے کہا تیر لے, پھر اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو کھڑکی کھول, لیکن وہ کھڑکی جو مشرق کی طرف ہے. آپ نے غلط کھڑکی کھولی ہوئی ہے. آپ نے وہ کھڑکی کھولی ہوئی ہے جہاں سے پرابلمز آ رہی ہیں. آپ نے وہ کھڑکی کھولی ہوئی ہے جہاں سے گندی بدروہیں آپ کے جیون میں آ رہی ہیں. آج اس کھڑکی کو بند کرنے کی ضرورت ہے اور اس کھڑکی کو کھولنے کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے. You have to open the east window. East direction is a godly direction. Hallelujah. جب پوروی ہوا چلی تھی, وہ ایسٹ ونڈ, جب وہ جو ہوا آئی تھی, جس نے آندھی آئی تھی, ہوا آئی تھی جس نے بحر کلزم کو, لال ساگر کو 2 حصے کر دیا تھا, وہ کہاں سے آئی تھی مجھے بتائیں؟ وہ پورب سے آئی تھی. ہاللیلویا. وہ ہوا کس نے چلائی تھی؟ خدا نے چلائی تھی. اور ایسٹ ڈائریکشن کے اوپر میں پورا سرمن آپ کو دے سکتا ہوں, بائبل بھری ہوئی ہے اباؤٹ پورب کے بارے میں اور مشرق کے بارے میں اور ایسٹ ڈائریکشن کے بارے میں. چرچ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ ہاللیلویا. تو خدا نے ہمیں یہاں پہ, خدا کیا بتا رہا ہے کہ جو ایسٹ ونڈو ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے, اور اس کو کھولے بغیر آپ اس تیر کو نہیں چلا سکتے. آج خدا آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے, وہ ڈائریکشن جو خداوند آپ کو دے گا. ہاللیلویا. مجھے بتائیں وہ جو 3 جو مجوسی تھے وہ کس دشا سے آئے تھے؟ پورب کی طرف سے آئے تھے. کس کو سجدہ کرنے آئے تھے؟ یسوع کو سجدہ کرنے آئے تھے. ایسٹ ڈائریکشن از گاڈلی ڈائریکشن, اور خدا کہہ رہا ہے وہ کھڑکی کھولو جہاں سے خدا کی بلیسنگ تمہارے اوپر آئے گی. وہ ڈائریکشن آج خدا آپ کو دے رہا ہے. آپ کے جیون میں 2 کھڑکیاں ہیں. ایک کھڑکی ہے جو ابلیس کی طرف سے ہے, اس کو آج بند کرنا ہے. ہوتا یہ آپ نے ایسٹ ونڈو بھی کھولی ہوئی ہے, پورب بھی کھولی ہوئی ہے, ابلیس کی کھڑکی بھی کھولی ہے. ادھر سے بلیسنگ آتی ہے, ادھر سے پرابلم آتی ہے. بلیسنگ باہر چلی جاتی ہے, پرابلم رہ جاتی ہے. پہلے اس کو کھڑکی کو بند کرنا ہے اور اس کے بعد اس نئی کھڑکی کو کھولنا ہے جو مشرق کی طرف ہے, جو پورب کی طرف ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمان ہے, اور تیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر بھی بادشاہ سے ہی وہ کھڑکی کھلوا رہا ہے. اور بادشاہ نے جا کر کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں میں نہیں کھولوں گا. بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے اسے کھولا. ہاللیلویا. کتنا اچھا بادشاہ ہے, کتنا اچھا بادشاہ ہے. جو علیشا کہہ رہا ہے وہ ایک سٹیپ بچوں کی طرح کری جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیں کئی دفعہ بچے بننا پڑتا ہے. پربھو چاہتا ہے کہ ہم بچے بن جائیں.
ہم جب بائبل پڑھیں تو بچوں کی طرح پڑھیں تاکہ ہر چیز پر وشواس کر لیں. ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے بچے ہر بات پہ وشواس کر لیتے ہیں. اچھا ایسے ہے, خیر آج کل کے بچے بہت تیز ہیں, تھوڑے کی نہیں سمجھتے, لیکن خدا نے یہی تو کہا ہے کہ بچوں کے بارے میں کیا کہا تھا, انہیں میرے پاس آنے سے مت روکو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کی بادشاہی ہے تو ہماری بادشاہی نہیں ہے. ڈز ناٹ مین لائک دس. اس کا مطلب یہ یو ہیو ٹو بی انوسینٹ, یو ہیو ٹو بی لائک چلڈرن. جب خدا کو لینا ہے, اس کے وچن کو لینا ہے, تو آپ اسکالر بن کے یوں بیٹھ کر وچن کو نہیں لے سکتے. وچن لینا ہے تو بچوں کی طرح اس کو ریسیو کرنا پڑتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں پچھلے ہفتے ایک چرچ میں گیا تھا, یہاں سے چرچ ختم کر کے مجھے ایک چرچ میں جانا تھا, تو میں نے وہ چرچ جا کے اٹینڈ کیا. آپ یقین مانیں مجھے اتنا مزہ آیا کیونکہ بہت دنوں کے بعد میں نے ایک آڈینس کے طور پر بیٹھ کے چرچ کو اٹینڈ کیا, اور اتنی برکت پائی, اتنی برکت پائی. اور وہ چرچ بھی جو تھا نا وہ کورینز کا تھا, وہاں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, تو میں نے اتنے بچوں کی طرح میں نے وہاں پر ورشپ کی, بچوں کی طرح میں ناچا گایا, میں نے اتنی خوشی کی, اتنی انوائنٹنگ کو محسوس کیا. ہمیں کئی دفعہ ان چیزوں کو بچوں کی طرح لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسپیشلی خدا کے کلام کو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کے بعد کیا ہوا جی, کھڑکی اس نے کھولی, تب علیشا نے کہا تیر چلا. ہاللیلویا. نہیں پاسٹر جی میں تے پہلے تیر چلاواں گا, بعد چ کمان پھڑاں گا, بعد چ ہاتھ رکھاں گا, تے بعد چ کھڑکی کھولاں گا, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میں تے پٹھے کم کراں گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ جو بائبل بتا رہی ہے, جو بائبل کا سیکوینس ہے اس کو فالو کریں. پہلے تیر نہیں چلانا, بولے میرے ساتھ, پہلے تیر نہیں چلانا. پہلے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ میں لیں. ہاللیلویا. کیونکہ ایمان کے ساتھ سب کچھ ہونا ہے, یہ ایمان سے جنگ ہونی ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ تیر لے کر آئیں, تیر لے کر آئیں آپ خدا کے کلام کا. اب کون سا تیر چلانا ہے؟ مجھے یاد ہے ایک واقعہ, کسی پنڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا, میں نے سنا ہوا ہے. ایک شخص تھا, اس کے اندر بدرو آ گئی. سنے, بڑا مزیدار واقعہ ہے. ایک شخص تھا, اس کے اندر بدرو آ گئی. ایک پادری یہاں سے کہہ رہا ہے میں تجھے باندھتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ایک پادری سامنے سے کہہ رہا ہے میں تجھے جلاتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ایک پادری یہاں سے آ کے کہتا ہے میں تجھے جو ہے نا وہ نکالتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اور بدرو کہندی تسی پہلے پگلو کرنا کی ہے, تسی پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ کرنا کی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یو ہیو ٹو بی ون ان اسپرٹ جب آپ نے ڈیول سے بات کرنی ہے. ہاللیلویا. جب ڈیول پہ اٹیک کرنا ہے تو ایک اسپرٹ میں ہو کر کرنا ہے. اس لیے تو اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے تھے. ہاللیلویا. اپنے ایمان کے ساتھ اس کے ایمان پہ اپنا ایمان رکھ دیا تھا. آپ غلط تیر استعمال کریں گے نا, کبھی بھی ابلیس کے اوپر فتح نہیں پا سکیں گے. صحیح تیر آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ ابلیس کو نہیں جلا سکتے. جب ہم جاتے ہیں پاکستان میں, یہاں پہ تو بدرو کیس اتنے نہیں آتے, لیکن جب پاکستان میں جاتے ہیں یا انڈیا میں جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت بدرو گرفتہ لوگ آتے ہیں. تو کئی لوگ ہیں وہ پاسٹرز ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں میں ابلیس تجھے جلاتا ہوں, میں تجھے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالتا ہوں. وہ کام آپ نہیں کر سکتے, وہ کام صرف یسوع کر سکتا ہے. آپ کا کام ہے اس کو جھڑکنا. میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے اس بدن کو چھوڑ, اور اس کو جانا پڑے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نہ جائے. لیکن صحیح تیر صحیح جگہ پر صحیح کھڑکی کھول کر چلائیں گے تو وہ تیر فتح کا تیر بن جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے تو آپ جو تیر چلاتے ہیں نا وہ نشانے پہ نہیں لگتے. اس لیے آپ جو تیر چلاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے, کیونکہ آپ اس پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے. ہاللیلویا. آج خدا ترتیب کو ٹھیک کر رہا ہے. آمین. خدا ہمیں ڈسپلن کر رہا ہے کیسے چلنا ہے. اور اس نے تب علیشا نے کہا کہ تیر کو چلا. اور آگے کیا لکھا ہے, سو اس نے چلایا. سو اس نے چلایا. جو جو علیشا کہتا گیا ویسے ویسے وہ کرتا گیا. وہ ویٹ کرتا رہا انسٹرکشنز کا. لیکن ہم تو انسٹرکشنز دینے والوں میں سے ہیں. ہم تو انسٹرکشنز کہاں لیں گے؟ پاسٹر جی آپ مجھے نہ بتائیں, مجھے سب کچھ پتا ہے. دیکھیں آپ کو انسٹرکشنز لینی ہے, خدا کے لوگوں سے لینی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتح کا تیر آپ کے جیون میں چلے, آپ ابلیس پہ فتح پائیں, تو پھر انسٹرکشنز کو لیں. وہ خدا کا خادم اگر آپ کو بائبل میں سے باتیں بتا رہا ہے تو پلیز اس کی باتوں کو مان لیں. ہاللیلویا. اور اس نے تیر چلایا. یہ تیر ایسے نہیں چلے گا.
خالی کمان کافی نہیں ہے, خالی ایمان کافی نہیں ہے, خالی خدا کا پرومس, خدا کا یہ وعدہ, یہ بھی کافی نہیں ہے. اس تیر کو اگر میں کھینچوں گا نہیں, ہاللیلویا, اگر میں تیر کو کھینچوں گا نہیں تو یہ دور نہیں جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تیر کو کھینچنا پڑتا ہے اور اس میں زور لگتا ہے. ہاللیلویا, بہت زور لگتا ہے. تیر کبھی چلایا ہے کسی نے؟ میں کانیاں دی گل نہیں کر رہا, بچپن میں جو ہم دھاگا بناتے تھے, جھاڑو کا بناتے تھے, وہ نہیں میں بات کر رہا. پراپر تیر کمان کبھی آپ نے اگر چلایا ہو نا, تو آپ کو پتا ہو کہ اس کو پکڑ کے جب کھینچتے ہیں نا تو زور لگتا ہے. اور وہ کھینچنا پتا ہے کیا آپ کو؟ وہ کھینچنا آپ کی دعا ہے. ہاللیلویا, جتنی دعا کریں گے, ہاللیلویا, جتنی دعا کریں گے اتنا وہ تیر کھنچتا جائے گا, کھنچتا جائے گا, کھنچتا جائے گا. روزے رکھیں گے, دعا کریں گے, اور اس کے بعد جب اس کو چھوڑیں گے تو پھر وہ خدا کا کلمہ ایمان کے کمان میں سے جب نکلے گا تو پھر وہ کلمہ خدا کا تیر فتح کا تیر بن جائے گا. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. آگے لکھا ہے, تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا. ہاللیلویا, بولیے میرے ساتھ, تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا. اس سے پہلے وہ تیر ایک نارمل تیر تھا, لیکن جب یہ سارے کام کیے ہیں تو وہ تیر کیا بن گیا؟ فتح کا تیر بن گیا. ہاللیلویا. آج خدا آپ کے تیر بدلنے والا ہے. آج خدا آپ کو فتح کا تیر دینے والا ہے, اور وہ کھڑکی کھول کر, آج خدا دماغ کی کھڑکیاں بھی کھول رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. جو کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں نا ابلیس نے, وہ ساری کھڑکیاں آج کھل رہی ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بیٹا آپ یہاں پر سکرین لگاؤ, جو میرا امیج ہے وہ لگاؤ یہاں پر. میں چاہتا ہوں تاکہ پیچھے تک جو ہے نا وہ سب کو نظر آئے جو میں کر رہا ہوں یہاں پر. ہاللیلویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزوں. تب الیشا نے کہا تیر چلا, سو اس نے تیر چلایا اور اس نے ڈکلیئر کیا کہ یہ وہ فتح کا تیر ہے خداوند کا, یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر. ہاللیلویا. اب آرام یہاں پر لکھا ہوا ہے, آرام یعنی کہ یہ سیریا کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. جو فوجیں اس کو تنگ کرتی تھیں, الیشا نے کہا یہ جو تیر ہے یہ اس کے لیے ہے, یہ تیر تجھے اس کے اوپر فتح دلائے گا. تو آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آرام کون سا ہے, آپ کا سیریا کون سا ہے. آپ کا آرام یعنی کہ وہ جو ملک ہے اس کا نام آرام ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, وہ یعنی کہ سیریا کا حصہ تھا. آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے نا, آج اس کو آرام کا نام دے دیں. اور جیسے خدا نے کہا نا کہ یہ فتح کا تیر ہے جو تجھے آرام پر فتح دلوائے گا, آج اپنی اپنی پرابلم کا نام لیتے جائیں یسوع مسیح کے نام سے. یہ تیر آپ کو اس پرابلم پہ فتح دلاتا رہے گا. بے روزگاری ہے, نوکری نہیں ہے, ویزا نہیں ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی گناہ ہے, آج یہ فتح کا تیر جو آپ کے ہی ہاتھ سے پربھو چلوانے والا ہے, ہاللیلویا, آپ کی اس پرابلم کو تباہ کرنے والا ہے, آپ کی اس بیماری کو تباہ کرنے والا ہے, آپ کی بے روزگاری کو تباہ کرنے والا ہے, آپ کی مایوسی کو تباہ کرنے والا ہے. یہ تیر تو چلے گا ہی چلے گا. ہاللیلویا, کیونکہ یہ خداوند کے فتح کا تیر ہے. ہاللیلویا, یہ اس کی مرضی سے چلتا ہے, یہ اس کی اچھا سے چلتا ہے, یہ اس کی ڈائریکشن میں چلتا ہے, یہ اس کے سمے پر چلتا ہے. آمین. تو چرچ سوچ لیں کیا پرابلم ہے آج. 100% پرابلم تو ہے, ادھر سے شروع کر کے یہ ادھر آخری شخص تک سمیت میرے پرابلم تو ہے. بولیں پرابلم تو ہے. اور اس پرابلم کو یہاں امیجن کر لیں, اور جو سٹیپس الیشا نے کہے تھے نا اس بادشاہ نے کیے, آپ بھی کرنا شروع ہو جائیں, اور اس کی ڈائریکشن میں کر کے, اس ڈائریکشن میں کر کے اس تیر کو دعا کے ساتھ چھوڑ دیں, اور خدا اس تیر کو لے کر جائے گا اور آپ کی پرابلم کو تباہ کر دے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ کیونکہ
तवाफीक में अरामियों को मारेगा यहां तक कि उनको नाबूद कर देगा। हालेलुया। देखिए वो तीर तो खिड़की खोल के उन्होंने छोड़ दिया, उनको नहीं पता वो तीर कहां गया। वो तीर आराम नहीं चला गया था। यू हैव टू अंडरस्टैंड, रूहानी आलम में खुदा ने पहले ही कह दिया था कि तू फतह पालेगा। हालेलुया। हो सकता है वो तीर खिड़की के बाहर ही गिरा हो, वो आराम नहीं किया तीर, वो जाके फिजिकली दुश्मनों को टच नहीं किया, लेकिन रूहानी आलम में खुदा ने उसको पहले ही फतह दे दी थी। आज हो सकता है कि आप यहां बैठे हुए, हो सकता है कल भी आपके लिए प्रॉब्लम हल ना हो सकता है इस महीने ना हो सकता है अगले महीने हो, लेकिन खुदा आज आपसे प्रोफेटिक वर्ड कर रहा है कि खुदा ने आपको पहले ही फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। खुदा ने आपको एरो दे दिया है, वो विजय का तीर दे दिया है। ये आपके ऊपर है कि आपने उसको चलाना है या आपने उसको नहीं चलाना है, ये टोटली आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए, नीचे देखते हैं क्या होता है। हम 13वें बाब की 22, 23, 24, 25 पढ़ेंगे, इसी चैप्टर की नीचे आ जाए हम। और शाय अराम हजाइल यहूआखिस के अहद में बराबर इसराइल को सताता रहा। नहीं, सॉरी, अभी हम पढ़ेंगे 18वीं आयत। फिर उसने कहा तीरों को ले, फिर उसने कहा तीरों को ले, यानी कि और तीरों को ले। उसके बाद सो उसने उनको लिया और उनको लिया। फिर उसने शाय इसराइल से कहा जमीन पर मार। अब उसने डायरेक्शन बदल दी है। पहले कहा था तीर खिड़की की तरफ, यानी कि आसमान पर चला दिया, ऐसे ही है। अब डायरेक्शन बदल के उसने क्या कहा है, कहा मार। अब मैं वही तो आपको बता रहा हूं अजीजों कि हमें डायरेक्शन नहीं पता। जो तीर आसमान पर छोड़ना है वो ਅਸੀਂ जमीन पे मार रहे हैं, और जो जमीन पे मारना है वो हम आसमान पर छोड़ देते। फिर हम कहते हैं खुदावन जी ये हमारा काम क्यों नहीं हुआ। तो आज डिसिप्लिन के साथ चलना है कि हमने कुछ वादे हैं जो आसमान पर भेजने हैं। हालेलुया। कुछ तीर हैं जो खुदा के वादे हैं उसको याद कराने होते हैं, और कुछ वादे होते हैं जो जमीन के लिए होते हैं, जो हमें जमीन को याद कराने होते हैं। हालेलुया। इस जमीन पर फतह पानी है ना, दुबई पे फतह पानी है, दुबई पे कामयाब होना है, दुबई में ब्लेस होना है, तो फिर दुबई के लिए खुदा के कलाम को मांगना शुरू कर दें। कितने लोग हैं जो दुबई के लिए दुआ करते हैं, कितने लोग हैं जो यूएई के लिए दुआ करते हैं। खुदा ने अगर आपको लाखों लोगों में से दुबई में रखा हुआ है, खुदा का कोई मंसूबा है, खुदा आपको यहां पर ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको यहां पर यहोआस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ तीर हैं जो आसमान पर चलाने हैं, और कुछ तीर हैं जो नीचे करके जमीन पर चलाने हैं। हालेलुया। और वो तीर कौन है, वो खुदा के वादे हैं। खुदा ने क्या कहा था कि जिस जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे, ये तीर आपने जमीन पर चलाना है। हालेलुया, आमीन। खुदा ने कहा कि जाओ जाके सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब, और तुम्हें किसी चीज से जान नहीं पहुंचेगा। ये वो तीर है जो आपको इस जमीन के ऊपर चलाना है। आमीन। और उसने क्या कहा जी, पढ़िए। उसने कहा जमीन पर चला, जमीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। हाँ, उसने 3 बार मारा और वो ठहर गया। उसको ठहरने के लिए किसी ने नहीं कहा था, उसको ये भी नहीं कहा था कि तू 3 बार मार। बोले ओवर एफिशिएंट। ओवर एफिशिएंट समझते हैं इसकी उर्दू क्या होती है, ज्यादा होशियार, जबरदस्त। बोले ज्यादा होशियार, तो ज्यादा होशियार मत बने, खुदा से ज्यादा होशियार ना बने, बाइबल से ज्यादा होशियार मत बने। वेट करें, बाइबल की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, खुदा की तरफ से मिलेगी इंस्ट्रक्शंस, कब क्या करना है। उसको किसी ने नहीं, उसको कहा था जमीन पे मार। उसको एक तो ये नहीं कहा कि कितनी दफा मार, और ये भी नहीं कहा कि तू रुक जा। तो 2 चीजें उसने गलत की। अब जब उसने गलती की है तो अलीशा का रिएक्शन चेक करें। अलीशा ने क्या किया। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहा था। बस रुक जाइए। तब मर्द खुदा, बोले मर्द खुदा। मैंने आपसे कहा था ना ये उसका टाइटल है, किसका, अलीशा नबी का। हालेलुया। एक टाइटल हमने पढ़ा कि वो इसराइल का रथ है और सवार है, ये दूसरा टाइटल है उसका कि वो मर्द खुदा था। लेकिन मर्द खुदा को भी गुस्सा चढ़ता मर्द खुदा को भी। अभी तो आवाज नहीं आएगी जी, अभी तो माइक सारे ऊंचे करने पड़ेंगे, फिर भी आवाज, चर्च की आवाज कहां आनी है मुझे। बोले मर्द खुदा को भी गुस्सा चढ़ता है। आमीन। वो गुस्सा कब चढ़ेगा, जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो
نہیں کریں گے بائبل کی. بولیں بائبل کی. خدا کا خادم آپ کو کوئی پرسنل کام کرنے کے لیے نہیں کہتا. اگر کوئی خادم آپ کو کوئی پرسنل کام کرنے کے لیے کہے یا اس کے لیے ڈانٹے تو وہ مرد خدا نہیں ہے, بشرطے وہ مرد خدا ہو. اور اگر وہ آپ کو بائبل کی بات کہہ رہا ہے کرنے کے لیے اور اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو اس کے منہ سے پھول نہیں جھڑیں گے, یہ ہمیں بائبل بتاتی ہے. چرچ سنیں اس بات کو, یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی. مجھے دنیا میں کوئی ڈانٹ نہیں سکتا تھا, میرے سے بڑا کنٹٹا کوئی نہیں تھا, میرے سے بڑا بدماش کوئی نہیں تھا, لیکن مجھے خدا کے کلام نے حلیم کیا ہے. ہاللیلویا. مجھے خدا کے لوگوں سے بہت بہت ڈانٹ پٹی ہوئی ہے. مجھے خدا کے لوگوں نے ان لوگوں سے کہا ہے معافیاں جا کے مانگ جنہوں نے مجھے بہت بہت بے عزت کیا ہے. کہتے ہیں یہی تو نے کرنا ہے. میں نے کہا جی انہوں نے تو مجھے دکھ دیا, انہوں نے تو میری بے عزتی کی, ان کو معافی مانگنی چاہیے. کہتے نہیں, تم جاؤ اور ان سے جا کے معافی مانگو, بلکہ میں معافی نہ مانگو ان کے لیے تحفہ بھی لے کر جاؤ. میں اپنا سر پکڑ لیتا تھا, اور جب میں یہ نہیں کرتا تھا وہ غصہ ہوتے تھے. خدا کے خادم کا یہ حق ہے آپ پہ غصہ ہونا اگر خدا کا کام پورا نہیں ہو رہا آپ کے جیون میں. اگر آپ اس غصے کو ابزارب نہیں کر سکتے آپ کبھی مسیح میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے, میری بات یاد رکھیے گا. لیکن جو لوگ اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں وہ لوگ خدا میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر آج میں یہاں پہ کھڑا ہو کر آپ کو خدا کا کلام سنا رہا ہوں, اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی تاڑنا ہے, بہت سے لوگوں کا غصہ ہے. اگر وہ میں آج نہ لیتا تو میں کبھی یہاں پر نہ پہنچ سکتا تھا. چرچ خدا کو اور لوگ چاہیے, خدا کو اور علیشہ چاہیے. ہاللیلویا. تاکہ اور لوگوں کو سکھا سکیں گے فتح کا تیر کیسے چلانا ہے. کبھی خدا کے خادم کی بات کا برا نہ منائیں. کوئی بھی خادم ہو اس کی بات کا برا نہ منائیں. اگر وہ آپ کو خدا میں بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کا کام ہے ان ساری چیزوں کو فالو کرنا. ہاللیلویا. مجھے بتائیے یسوع کو کیا غصہ نہیں چڑھا تھا؟ اس نے کہا تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا ڈالا ہے. ہاللیلویا. اس نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ یسوع نے, آر یو شور آپ کا خدا ہے وہ جس کی آپ پرستش کرتے ہو, اس کو غصہ چڑھا؟ لیکن اس کی تو ہم عبادت کرتے ہیں, وہ تو ہمارا نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. کیا یسوع نے آپ کو پتا ہے شاگردوں کو کجر و نسل تک کہہ دیا تھا؟ کجر و نسل. یسوع شاگردوں کی نسل تک پہنچ گیا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بدرو نہیں نکال سکے تھے, آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. نکالنا تو چھوڑیں, وہ ایک مرغی والا بچہ تھا, اس کے اوپر دعا کر رہے ہیں. یسوع نے کہا کجر و نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا نے اس بدرو کو جھڑکا اور وہ اس کے بدن میں سے چلی گئی. خدا کو غصہ اس بات پہ چڑھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے تم نے سیکھا کیا ہے ابھی تک, تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مرغی نہیں ہے, یہ بدرو ہے, اس کو جھڑکنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. غصہ بولے, غصہ جائز ہے. آمین. اگر وہ آپ کی ترقی کے لیے اور آپ کی روحانی بلیسنگ کے لیے تو خدا کے خادم کا یا خادمہ کا غصہ جائز ہے. وہ بادشاہ پہ غصہ ہو گیا ہے. ہاللیلویا. سنیں میری بات, بادشاہ پہ غصہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دے گا, مروا دے گا, لیکن وہ مرد خدا ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے. آمین. اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے. جب یہ اتھارٹی آپ کے پاس آئے گی نا, آپ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اور پھر اس نے کہا کہ تو کیوں رکا؟ اگر تو 5 یا 6 بار مارتا تو پھر کیا ہوتا جی؟ تب تو آرامیوں کو فقط 3 بار مارے گا. نہیں, آرامیوں کو اتنا مارتا. تب تو آرامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا, پر اب تو آرامیوں کو فقط 3 بار مارے گا. تو پتہ ہے کیوں غصہ ہوا؟ وہ فائدہ تو اس میں بادشاہ کا تھا. اس نے کہا تو نے 3 بار مارے اور تو رک گیا, اب تو 3 بار ہی مارے گا, اب تو 3 بار ہی ان پہ فتح یاب ہوگا. 4تھی دفعہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, 3 دفعہ تو ہوگا. لیکن اگر تو 5 یا 6 دفعہ مارتا تو 6 کے 6 دفعہ ان کے اوپر فتح یاب ہوتا. ہاللیلویا. مجھے بتائیں اس میں فائدہ کس کا تھا؟ بادشاہ کا. بولے ہمارا تھا. کئی غصہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ نے دیکھا ہے سلوٹیں جو ہوتی ہیں قمیص کے اوپر, وہ کیسے دور ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی استری سے یا گرم استری سے؟ گرم استری کو گرم کرنا پڑتا ہے, بلکہ ایک دفعہ چھٹا بھی مارنا پڑتا ہے نا, چھٹا بھی مارنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب گرم استری لگتی ہے تو ایسے کلف ہوا شلوار کرتا تو پا کے آندے ہو, اور کتنے اچھے لگتے ہیں ہم.
تو گرم استری جب گرم ہو، کوئی غصے میں ہو خدا کا خادم، اس چیز کو پازیٹیو لیں، خدا آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا. ہاللیلویا. اب آئیے جی نیچے 22ویں آیت پر. اور شاہ ارام حزائیل یہوآخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستا رہا تھا. وہ جو اس کا دشمن تھا نا، وہ تو ستا رہا، برابر ستا رہا. ہمارا بھی دشمن ہمیں بہت ٹھیک ٹائم پر لگاتار ہمیں ستا رہا ہے. آگے پڑھیے جی. اور خداوند ان پر مہربان ہوا جی، اور اس نے ان پر ترس کھایا اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا، ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا. آمین. یہ جو خدا کا کووننٹ ہے نا، یہ ہمیشہ دعا میں روز مانگا کریں، بولا کریں کہ ابراہیم، بولے میرے ساتھ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا. یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ جو خدا تو وہ سب کا ہے، موسیٰ کا بھی ہے، علیشا کا بھی ہے، پھر ہم سب کے نام نہیں لیں گے، لیکن یہ جو اسپیشلی وعدہ ہے نا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ خدا کو ایکچولی اس کا پرومس یاد کراتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ بائبل میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب خدا یہ سنتا ہے نا کہ مجھے میرے عہد سے یاد کرا رہے ہیں جو میں نے ان 3 نسلوں کے ساتھ باندھا ہے، تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، خدا اس عہد کو پورا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اب آگے پڑھیے جی، پھر کیا ہوا؟ 24ویں آیت. اور شاہ ارام حزائیل مر گیا اور اس کا بیٹا بن ہدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا. اس کے بعد اور یہوآخز کے بیٹے یہوآس نے حزائیل کے بیٹے بن عدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے. ہاللیلویہ. جو آگے اس نے اس کے باپ یہوآخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے. ہاللیلویہ. جو کام اتنے سالوں سے ہو رہا تھا، جو شہر اسرائیل کے چھین لیے تھے، اس سیرین نے، اس بادشاہ کے بیٹے نے وہ سارے کے سارے شہر واپس لے لیے. یہوآس نے جو اس کے باپ کے دور میں چھین لیے گئے تھے. ہاللیلویہ. خدا نے اس پروفیٹک ڈیمونسٹریشن کے تھرو، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ، اس کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے دیا. آمین. پہلے خدا نے روحانی طور پہ اس سے ایکسرسائز کرائی اور وہ فتح کا تیر اس سے چلوایا. آمین. اور وہ روحانی کھڑکی کھلوائی جو مشرق کی طرف ہے، اور اس کے بعد فزیکل فتح اب ہو رہی ہے. فزیکل فتح تب نہیں ہوئی تھی، تب روحانی فتح ہوئی تھی. آمین. اور فزیکل فتح اب ہو رہی ہے یہاں پر. آگے بڑھیے جی. پھر 3 بار یہوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا. ہاللیلویہ. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اور اس نے کتنی دفعہ تیر مارے تھے؟ 3 دفعہ. اگر وہ 6 دفعہ مارتا تو وہ 6 دفعہ بائبل میں لکھا ہوتا کہ وہ 6 دفعہ فتح لے لیتا. آمین. اب میرے پیاروں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تیر کو آج کیسے چلاتے ہیں. جو کلمہ خدا نے مجھے دیا، میں نے آپ کو روح اور سچائی سے سنا دیا ہے. یہ ایک پروفیٹک ورڈ ہے. تیر آپ چلائیں گے آج، لیکن آپ کی آنے والی نسل فتح مند ہو جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. میں چاہتا ہوں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم چند لمحے جو ہے نا وہ دعا میں گزاریں گے. اور میں زبدیل سے چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر جو ہے نا ورشپ میں ہماری ہمیں آگے لے کر چلے. کی بورڈ جو ہے وہ پلے کریں اور اس میسج کو اسپرچولی ریسیو کریں. میرے پیاروں، آج کمان بھی آپ کی ہے، دھنش بھی آپ کا ہے. تیر خدا کے کلام ہیں اور ڈائریکشن خدا کی طرف سے خدا نے آپ کو دی ہے، مشرق کی طرف کی، پورب کی طرف کی. آج خدا ان کھڑکیوں کو بند کر رہا ہے جو ابلیس کی طرف سے ہیں، اور خدا صحیح کھڑکی کھول رہا ہے جو شاید آج تک نہیں کھلی تھی. آج یسوع مسیح کے نام سے وہ کھڑکی کھلے گی جو خدا کی طرف سے ہے آپ کے جیون میں، اور آپ اس تیر کو وہاں پر ڈکلیئر کریں گے فتح کے تیر کے طور پہ. ہاللیلویہ. اور اس تیر کو، اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. ہاللیلویہ. اس تیر اور کمان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اسپرچل ریلم میں چلے جائیں عزیزوں. ہاللیلویہ. اسپرچل ریلم میں چلے جائیں. ایک ہاتھ میں کمان لے لیں اور ایک ہاتھ میں تیر لے لیں. تیر بھی آپ کا جو خدا نے آپ کو کلام دیا، اور کمان بھی آپ کی ہے. یہ جنگ بھی آپ کی ہے. خدا کا خادم، خدا کے لوگ جو ہے وہ آپ کے ایمان پہ اپنا ایمان رکھیں گے، آپ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھیں گے، لیکن یہ تیر آپ نے چلانا ہے. شاید آپ کو معلوم نہیں تھا کہ فتح
खुदावन की फतह का तीर भी कोई चीज है, लेकिन आज आप जान गए हैं कि अगर ये तीर आपके जीवन में नहीं है तो उस फतह को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, उस फतह को आप स्पिरिचुअली ले नहीं सकते। खुदा आपको पहले स्पिरिचुअली फतह देगा, जो वो अभी देगा यीशु मसीह के नाम से, और उसके बाद आने वाले दिनों में गवाहियां आपके मुंह में डालेगा, और आप यहाँ चर्च में खड़े होकर उस फतह का ऐलान करेंगे कि खुदा ने 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा आपकी जिंदगी में काम किया है। खुदा आपको जोर दे रहा है, खुदा आपको सिखा रहा है कि उस तीर को खींचना कैसे है। खुदा का रूह मुझे बता रहा है कई लोग हैं उनकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल जीरो है, वो इतना बिजी है, अपनी जॉब में इतने बिजी हैं, अपनी डेली रूटीन में इतने बिजी हैं कि उनके पास दुआ का टाइम नहीं है, उनके पास खुदा के साथ कनेक्शन रखने का टाइम नहीं है। लेकिन खुदा आपको सिखा रहा है कि ये तीर ऐसे नहीं चलेगा, इसको खींचना पड़ेगा, और जितना जोर से दुआ करके आप इस तीर को खींचेंगे उतनी ही पावर के साथ ये तीर निकलेगा और जाकर शैतान के कैंप साड़ देगा यीशु मसीह के नाम से, आग लगा देगा वहां पर यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। शाह इस्राइल यहोआस को तो आराम के लोग तंग कर रहे थे, सीरिया के लोग तंग कर रहे थे, हमें एक ही हस्ती तंग करती है और उसका नाम है शैतान। और ये जो तीर है ये शैतान की डायरेक्शन में ही चल रहा है, ये तीर शैतान की तरफ ही करके खुदा आपसे चलवाएगा। हालेलुया। इस तीर को खुदा लेकर जाएगा और खुदा का काम है इस तीर को निशाने पे लगाना। चर्च अपने लिए दुआ करना शुरू करें। मैं चाहता हूं चंद लम्हों के लिए अपने लबों को खोलें, अपने लबों को खोलें। कहें खुदावन मुझे कमान पे हाथ रखना सिखा, कहें खुदावन मुझे तीरों को यूज करना सिखा, मुझे सिखा कि मैं तेरे कलाम को कैसे इस्तेमाल करूं, मैं कैसे तेरे कलाम को कब, कहां पर, किस डायरेक्शन में। खुदावन मैं तेरे कलाम को जमीन के लिए मांगूं या आसमान के लिए मांगूं। खुदा आपको सिखाएगा, आपको जमीन के लिए भी मांगना है, आपको आसमान के लिए भी मांगना है। खुदा का कलाम आसमान के लिए भी है, खुदा का कलाम इस जमीन के लिए भी है, खुदा का कलाम दुबई के लिए है, खुदा का कलाम इंडिया के लिए है, खुदा का कलाम पाकिस्तान के लिए है, खुदा का कलाम बांग्लादेश के लिए है, खुदा का कलाम नेपाल के लिए है। हर मुल्क, हर कौम के लिए खुदा का कलाम है। खुदा मुझे बता रहा है बहुत से लोग अपने अपने तीरों को चलाने के लिए रेडी हो चुके हैं यीशु के नाम से, और उन्होंने खिड़कियां भी खोल ली है यीशु के नाम से, और अब वो इंतजार कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस का कि जब मर्द खुदा कहेगा तीर चला तो ही आपने तीर चलाना है। अपने उस तीर को चलाने का वक्त आज आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। उस तीर को चला दे यीशु मसीह के नाम से, चला दे अपने हाथ से, छोड़े खींचकर। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है शूट, एक ही वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, शूट, शूट द एरो। आपको आज उस तीर को शूट करना है, छोड़ना है अपने हाथ से पावर के साथ। आपको नहीं पता वो तीर कहां जाएगा, खुदा को पता है वो तीर कहां जाना है। खुदा उसको निशाने पे लगाएगा। खुदा अबलीस के सारी फौजों को नेस्तो नाबूद कर देगा। वो प्रॉब्लम नेस्तो नाबूद हो जाएगी जो आपको तंग कर रही है। आपकी बेरोजगारी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। आपका कोई भी मसला है, प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। बच्चों की प्रॉब्लम है, नाफरमानी है, यीशु के नाम से दूर हो। औलाद का ना होना, यीशु के नाम से दूर हो। पैसों की तंगी, कर्जा है आपके ऊपर, यीशु के फतह के तीर के वसीले खुदा आपको उस कर्जे से निकालेगा। हालेलुया। खुदा आपके मुंह में गवाही डालेगा। हालेलुया। आपके जीवन में पाप है, फतह के तीर को अपने हाथ में ले ले, क्योंकि खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया है। मेरे प्यारों, खुदा ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि आप पाप करें।
خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ فتح یاب زندگی گزاریں. ہاللیلویا. وجے سے بھرپور زندگی گزاریں. ابلیس کو اس کے سر کو کچلیں. ہاللیلویا. او ہاللیلویا. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے وچن کے لیے. خداوند تو نے آج ہمیں سکھایا ہے کہ the Lord's arrow of victory کیا ہوتا ہے. تو نے خداوند آج ہمیں بتایا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ دنیا کے تیروں سے نہیں کر سکتے. ہمیں ابلیس کا مقابلہ اور اگر وجے پانی ہے تو ہمیں پربھو کا تیر لینا پڑے گا, پربھو کی فتح کا تیر لینا پڑے گا. پربھو میں تیرا شکر گزار ہوں, میں تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں. پربھو آج یہ پروفیٹک ورڈ تو نے دیا ہے خداوند, یہ نسلوں قوموں میں جانے والا ہے. اور آج بہت سے لوگوں کو خدا ان کے باپ دادا کی گناہ سے دور کرنے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کے باپ دادا کی غلطیاں آپ کے سامنے کبھی نہیں آئیں گی. یسوع مسیح کے نام سے آپ کے سامنے کبھی نہیں آئیں گی. آپ نئے سرے سے خداوند میں آگے بڑھیں گے. آپ نئے سرے سے خدا کے نام کو جلال دیں گے. یاد رکھیں پاسٹر آپ کا تیر نہیں چلا سکتا. پاسٹر آپ کی جگہ پر فتح کا تیر نہیں چلا سکتا. یہ تیر بھی آپ نے چلانا ہے, کمان بھی آپ کی ہے, وہ صرف اپنے ہاتھ رکھ سکتا ہے. اور آج پورا ایمبیسڈر آف کرائسٹ چرچ آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کے کمان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. ایمبیسڈر آف کرائسٹ کی لیڈرشپ آپ کے کمان کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتی ہے. آپ کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو ملاتے ہیں یسوع کے نام سے, تاکہ وہ کام ہو جائے آپ کے جیون میں. ہاللیلویا. اور ایک بڑی گواہی یسوع کے جلال کے لیے پیدا ہو. پربھو جی جیسے تو نے اپنے وچن میں یہوآس کو برکت دی, یہوآس کو فتح دی, اور اس نے مرد خدا کی باتوں کو جانا, اس کے غصے کو غلط نہیں سمجھا, اپنی بہتری کے لیے لیا. آج بہت سے لوگوں کو تو برکت دے رہا ہے کہ وہ بھی فتح کے تیر کو, خدا کے فتح کے تیر کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور ان کے جیون میں بڑی فتح آئے گی. جتنی دفعہ آپ سنے چرچ, جتنی دفعہ تیر چلائیں گے اتنی دفعہ خدا آپ کو فتح دے گا. ہاللیلویا. اگر آپ روز تیر چلائیں گے تو خدا روز آپ کو فتح دے گا. ہاللیلویا. خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں اس پروفیٹک ورڈ کے لیے. خداوند یہ کلمہ ان کے جیون میں پورا ہو. آج ہم اس فتح کے تیر کو شوٹ کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے ہیں اس پوروی ڈائریکشن میں اور فتح کا اعلان کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں خدا بہت بڑی گواہیاں پیدا کرنے والا ہے. آنے والا مہینہ ہمارے لیے بلیسنگز کا ہونے والا ہے. آنے والا ہفتہ ہمارے لیے بلیسنگز کا ہونے والا ہے. خدا ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دینے والا ہے. اور جو کام تو نے یہوآس کے جیون میں کیا تو ہمارے جیون میں بھی کرے گا. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں اور سب بولیں گے آمین. خدا کے زندہ کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں ماریں گے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.